ساری زندگی ایک سفر ہے۔ ما انا بالدنیا الا کراکب، میرے نبی نے اس زندگی کو سفر سے تشبیہ دی ہے کہ تم مسافر ہو، اور یہ گزرگاہ ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہت عالی شان گھر بنایا، موت کو کیا کرے، بیماری کو کیا کرے، غم کو کہاں سے دور پھینکے۔ تو میرے نبی نے کیا خوبصورت بات فرمائی، ما انا بالدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میری مثال اس مسافر کی ہے جس نے راہ چلتے سایہ دار درخت تھوڑی دیر سستایا، پھر اپنی منزل کو چل دیا۔ نہ اسے درخت سے غرض ہے، نہ اس کے پتوں سے، نہ پھل پھول سے، تو اپنی ضرورت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا تھا۔ بھائیو، اس ساری دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم و امس مضی، ایک کل گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل کا دن ہے، فلا تدری تدرکہ ام لا، تجھے خبر نہیں وہ تیرا ہے یا تیری قبر کا ہے۔ یوم انت فیہ، ایک دن جو گزر رہا ہے آج، کیا دن ہے؟ آج کا دن ہے، آج اتوار ہے، یہ ایک جو اتوار گزر رہا ہے، فما یوم انت فیہ فاغتنمہ، یہی تیری زندگی ہے بس، باقی تو راہ چلتا راہی ہے، مسافر ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ جس گھر سے جنازہ اٹھ جائے وہ کیا گھر ہوتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گئے۔ زندگی سفر ہے، سب سے خوبصورت سفر اللہ کو پانے کا ہے کہ اس کی اگر لگ جائے طلب تو اس کے شوق میں، شدت میں کمی نہیں آتی۔ باقی ہر سفر جب منزل ملتی ہے تو کشش بھی ختم ہو جاتی، اور اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ایسا سفر ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے اس کی کشش ختم ہو جاتی۔ پھر دنیا کا حسن ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، بڑھتا نہیں، تو حسین سے حسین چیز کو پا لینے یا دیکھ لینے کے بعد کشش ختم ہو جاتی۔ محوالینا والا، اس ہوا کے جھونکے سے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ ہلتی تھی، تو اللہ نے پہاڑ گاڑ دی تو زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ پہاڑوں سے سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہے لوہا، ان کو کاٹ دیتا۔ تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، آگ ہے جو اس کو پگھلا دیتے۔ تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، پانی ہے جو اسے بجھا دیتا۔ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہوا ہے جو اسے اڑا دیتی۔ ہوا اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق۔ اب اس سے بھی طاقتور بتاؤں جو میرے نبی کا ہی فرمان۔ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ ہوا سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایمان والے کا چپکے سے صدقہ دینا یہ ہوا سے بھی طاقتور ہو کہ یہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان، چلو ہوا تیرا شکریہ، تیری برکت سے مجھے ایک حدیث تو یاد آ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوبصورت سفر اللہ کو ڈھونڈنے کا ہے، اس کی کشش ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اللہ کی انتہا نہیں ہے، جتنا ڈھونڈو گے اتنا کھو جاؤ، جتنا پالو گے اتنا کھو دو۔ کوئی ہم کہتے ہیں مینا 3 کلومیٹر رہ گیا، ٹھیک ہم آ گئے تو چلو منزل مل گئی۔ مجھے گاڑی مرسڈیز بڑی پسند ہے، میں اس کے لیے بے چین ہوں، میں نے خرید لی، مجھے منزل مل گئی، میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے کہ بٹاؤ یار کوئی اور لے کے آؤ۔ اللہ اپنی ذات میں ایسا حسین ہے، جس نے میرے نبی کو بنایا وہ کیسا حسین ہو، جس نے یوسف علیہ السلام کو بنایا وہ کیسا حسین ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جہنم والوں کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ آگ میں جل رہے ہیں، جہنم والوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ کی دیدار سے محروم۔ اور جنت والوں کی سب سے بڑی نعمت حور نہیں ہے، محل نہیں ہے، کھانے پینے نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو پا لینا۔ ختم نہیں، کیونکہ اللہ کی انتہا نہیں نا، ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں۔ تو میں نے کتنا سفر کیا کچھ پتہ نہیں، کتنا باقی ہے کچھ پتہ نہیں، لہذا طلب باقی ہے۔ ہم جہاز میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں 2:30 بجے لینڈنگ ہے، انتہا 2:30 بجے گئے، کراچی نظر آیا چلو شکر ہے، لاہور نظر آیا چلو شکر ہے۔ لیکن میرے اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے ابتدا سے پاک، وہ آخر ہے انتہا سے پاک،
وہ بلند ہے، اور وہ اس سے کوئی بلند کوئی نہیں، اور وہ چھپا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ اور ہمارے عقیدہ کی کتاب کی عبارت ہے قدیم بلا ابتدا و دائم بلا ابتدا، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، کہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا دیکھنا چاہو تو سرا نہ ملے، انتہا دیکھنا چاہو تو سرا نہ ملے، مکان دیکھنا چاہو تو ڈھونڈنے نہ پاؤ، زمان دیکھنا نہ چاہو تو اس میں پابند نہ دیکھو، اور محسوس کرنا چاہو تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ دور اتنا ہے کہ نظر نہ آوے، دور اتنا ہے کہ خیال نہ پہنچے، نظر تو یہ خیمے پر اٹک گئی، خیال تو عرش تک چلا جائے ایک سیکنڈ میں، روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے خیال کی رفتار، لیکن حدیث میں آتا ہے نہ خیال اس تک جاتا ہے، نہ آنکھ کی نظر اس بینائی اس تک جاتی ہے جو اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور قابل تعریف ایسا ہے کہ کل کائنات کے پانی سیاہی بن جائے، سمندر سیاہی بن جائیں، اور دنیا کے جنگلوں کے درخت قلم بن جائیں، اور پوری دنیا کے انسان، انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر، جنات، ان کے قلوب پر علم کا فیضان ہو، ان کا قلم برق رفتار ہو، ان کے آگے زمین کی سینے کی چوڑائی کے برابر کاپیاں ہوں، اور وہ اللہ کی بڑائی کو لکھ رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، تو میرا اللہ اپنی مثال دیتا ہے قرآن میں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی۔ ایک بدو آیا مسجد میں بیٹھ کے نا دعا مانگنے لگا، ہم اپنے اللہ کو، کوئی ہم سے پوچھے اللہ کیا ہے تو ہمیں پتہ ہی کوئی، بھائی سہیل سے پوچھیں جے ڈاٹ کیا کام ہے، یہ 3 گھنٹے دماغ کھا جائے گا، جوں بتانا شروع کرے گا میں بھاگ جاؤں گا، اس کا بول ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کسی بھی ایمان والے مرد عورت سے پوچھو کوئی اللہ کا تو بتاؤ پتہ، تو اس کے پاس الفاظ نہیں، تعبیر نہیں کہ میرا اللہ کون ہے، کیا ہے اور کیسا ہے۔ ہم اتنے بے بہرہ ہیں اپنے رب سے۔ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، صحیح تعارف کروایا۔ ہماری طرح لمبی تقریر نہیں ہوتی۔ میرے نبی کا مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک جملے میں کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک میں تو 1 گھنٹہ بولوں گا تو بھی ایک ذرہ ادا نہ ہوگا۔ میرے نبی اپنے بول میں کیا کرتے، ایک عرب بدو کی گواہی آپ کو سنا۔ تو فیل بن عامر دوسی مکے میں آئے، لوگوں قریش نے کہا یہاں ہمارا ایک عزیز ہے جادوگر، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کو ہو جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے بھی اس کی نہ سننا۔ تو کہنے لگے میں نے ڈر سے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہا ہوں، ایک دیکھا نوجوان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، ابھی نفل نماز تھی، فرض نہیں تھی۔ تو یہ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، چونکہ شکل دیکھی تو دل کھچا کہ من ہوا، یہ کون ہے؟ میں کہا ہوا وہی جادوگر۔ تو فیل کہنے، میں نے کہا ویل لک ولی امک، ارے تو فیل تیرا ستیہ ناس ہو، تو اتنا بڑا سردار ہے اور اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہے، دوست قبیلے کا، اور تو لوگوں کی باتوں میں آ گیا، یہ چہرہ تو جادوگر کا نہیں ہے، تو سن اس کی، اگر صحیح ہے تو مان لے، غلط ہے تو چھوڑ دے۔ تو طواف سے فارغ ہو کر آ کے پاس بیٹھ، آپ نے محسوس کیا کوئی پاس آ کے بیٹھا، آپ نے نماز شارٹ کر، تو کہنے لگا ما تقول یا محمد، اے محمد کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا سن، میں یہ کہتا ہوں ان الحمد للہ مدہ و استعینہ و امن به و اتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ 5 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں نے جملہ پورا کیا، 15 سیکنڈ لگا۔ اب میرے آج ترجمہ سنو، سب تعریفیں اللہ کی، میں اس کی تعریف، اس سے مدد چاہتا ہوں، اسی پہ توکل کرتا ہوں، اسی پہ ایمان لاتا ہوں، جسے ہدایت دے اسے گمراہ کو نہیں کرتا، جسے بھٹکا دے اسے ہدایت کو نہیں دے۔ ٹھیک ہو، یہ ترجمہ میرا آپ کا علم ختم ہو گیا، لیکن وہ عرب تھا، عربی دان تھا۔ اب سنے اس نے کیا کہا، اسے تڑپ کے بولا دوبارہ کہے فقط بلغنا قاموس البحر، یہ جملہ سنو، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، یہ ہے میرے نبی کی قدرت۔ ایک جملے میں 7 سمندر ڈال دیے، دیکھ گا میرے نبی اللہ کی روزانہ صبح و شام مناجات اور تعریف کرتے تھے۔ ایک دعا سناتا ہوں، بھری پڑی ہیں دعائیں۔ ایک صبح ہوتی آپ اس دعا سے شروع کرتے، شام ہوتی آپ اس دعا سے شام کرتے، اللہم انت احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك
ولن تعصى إلا بعلم تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ اچھا آپ کو ترجمے کا تو نہیں پتہ چلا، الفاظ کا ردم موسیقی سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ قومی بروز کیا نغمہ ہے، آواز الفاظ میں کیا نغمہ ہے، کیا سر ہے، بغیر ترجمے کے بھی وہ دل کو پکڑتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا کہ ہمارا رب ہے کون۔ ہم تو بر صغیر کے لوگ کبھی قبروں پہ گرے پڑے ہیں، کبھی انسانوں کے پاؤں چوم رہے ہیں، اپنے جیسے کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذالکم اللہ رب، یہ ہمارا رب ہے۔ ہم تو بھول ہی گئے اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ اگر میں سب سے بڑی ہستی کو نہیں بول سکتا تو میں کیا جھک مار رہا۔ ہمارے کے بزرگ ہیں ہماری فیملی میں، ان کو صرف زراعت کا لفظ سنا دو، وہ 4 گھنٹے تمہیں اٹھنے دیں گے، زراعت پر ایسا لیکچر دیں گے کہ تم دوبارہ ساری زندگی ان کے قریب نہیں آؤ گے، اتنا لمبا لیکچر دیں۔ لیکن بھائی اللہ، تم اللہ کو مانتے؟ جی مانتا ہوں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کیسا ہو تو صحیح۔ تو میرے نبی کیسے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں؟ آپ مسجد اس دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، کہنے لگا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر ہائے ہائے يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيام يوم ألقاك فيه۔ ترجمہ بعد میں بتا۔ میرے نبی تڑپ گئے۔ بلال کچھ چیز پڑی ہے، کچھ چیز ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی، کل یا با کیا وہ گئے بلال وزیر خزانہ سے، میرے نبی خالی خزانہ وزیر خزانہ طائف، تو وہ گئے سونے کی ڈلی لے کر آئے۔ تو آپ نے کہا او میرے بھائی ادھر آؤ، یہ آپ کو تحفہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کیوں دے رہا ہوں؟ کل صلۃ بینی و بینکم، رشتہ داری کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں، ہماری آپ کی قرابت داری ہے کہ نہیں؟ قرابت داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پہ تجھے دے رہا۔ اگر سونے کے بڑے سمندر ہوتے وہ بھی دے دیتے۔ اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے، خیال پہنچ نہ پائے، ثنا خان
تھک تھک جائیں اور تیری تعریف کا حق ادا نہ ہو، زمانے کی نرنگی سے گھبرائے نہیں، زمینی انقلاب سے ڈرے نہیں، ہر حال میں اپنے حال میں ہو، کسی حال میں بھی بے حال نہ ہو، زمانے سے پاک ہو، جگہ سے پاک ہو، مکان سے پاک ہو، رنگ و بو سے پاک ہو، بیوی بچوں سے پاک ہو، اونگنے سونے تھکن تھکاوٹ سے پاک ہو، جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانے، جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے، جو سمندروں کے پانیوں کا وزن جانے، جو پہاڑوں کے پتھروں کا وزن جانے، جو جہاں جہاں دن اور رات جاتے ہیں ان سب کو جانے، جو آسمانوں کے نیچے بھی دیکھے اور اوپر بھی، زمین کے اندر بھی دیکھے اور باہر بھی، سمندر کی تہ میں دیکھے اور اوپر بھی، پہاڑوں کی غاروں میں بھی دیکھے اور چوٹیوں کو بھی، یہ تعریف کر کے نا پھر کہتا ہے اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، اس کی تعریف کرو۔ ہمیں تعریف ہی نہیں آتی تو منگنا سا کی، ہم ویسے ہی اللہ کو خدا کہتے ہیں، اللہ ہی نہیں کہتے۔ کہنے لگا دعا سننا، کیا خوبصورت دعا ہے، الفاظ یاد نہ رہے نا، اس دعا کو مانگا کریں، یا اللہ میری سب سے بہترین عمر آخری بنا دے، میری آخری عمر سب سے بہترین بنا دے، میرا آخری عمل سب سے بہترین بنا دے، اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت ہے نا، تو اس میں رعوف بھی آیا تھا اور رحیم بھی آیا تھا۔ اللہ نے یہ دو نام اٹھا کے اپنے نبی کو دے دیے، بالمؤمنین رعوف رحیم۔ تو دوسرا کام زندگی کا سفر ہے محمد مصطفیٰ کی طلب، اپنے نبی کو ڈھونڈو، اپنے نبی کو پانے کی۔ تیرے کوچ اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کر، کہ دوسری طلب اپنی محمد مصطفیٰ کی طلب کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا، اگر اب میرے پاس آنا ہے تو اس سے پیار کر کے آؤ، اور راستہ کوئی، ان کو عزت دے کے آؤ، ان کو پیار دیکھ، ان کی اطاعت میں آؤ، ان کے سانچے میں آؤ، ان کے کریکٹر میں ڈال کے، جو میں نے مثال دی تھی عزیزیہ کے بیان میں، وہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ محمد ہی بن کے دکھا، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں سوائے ہمارے نبی۔ کتنی عجب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چار بڑے نبی، زندگی کو کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں، یہ چار بڑے نبی کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، اور ہمارے نبی کی بکریاں بھی معلوم ہیں، گھوڑے، اونٹ، خچر بھی معلوم۔ میرے نبی کی بکریاں تھیں 9، عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرہ، غیثہ، یہ 9 بکریوں کے نام آپ کو سنا رہا ہوں۔ 10واں بکرا تھا یم، حافظ آباد میں تھا تو تارڑ قوم کا سردار آیا، اس سے میرا بیان سنا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، ہمارے بھائی بریلوی بھائی، تو وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے تھے۔ وہ گھر گئے اور اپنے امام مسجد کو بلا کر کہنے کہ مولوی جی ایک مسئلہ دس اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے یا نہیں، پہلے یہ دس ساڑھے نبی دی بکریاں دے نام کی۔ وہ کہنے لگا بکریاں دے بھی کدی نہ ہوئے؟ وہ کہنے لگا گل سنو تو آج تا مینوں آکھے تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، میں انہوں دے مولوی نو سنیا انہوں دی بکریاں نو بھی منیندا، اس مینوں انہوں دی بکریاں دے نام سنائیں، خبردار جے آئندہ تو کسی تبلیغ والے نو بھڑا آکھیا۔ اللہ نے پیار کیا نا، پیار کیا بکریوں کا بھی۔ بکرا چرانے والے کون تھی؟ ام ایمن۔ اونٹنیاں کتنی تھی؟ 4۔ نام کیا تھے؟ قصوار، عذبا، جدعا، شہبا۔ 2 خچر تھے، دلدل، فضہ۔ 2 گدھے تھے، عفیر، یافوت۔ 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب۔ یہ مختلف اوقات میں آپ کے پاس چند گھوڑے تھے، اعلیٰ سواری پہ بھی سوار ہوئے، مالداروں کو راستہ دیا، اور ادنا سواری پہ بھی سوار ہوئے، گدھا، غریبوں کو راستہ دیا، غریبوں کو بھی نمونہ دے دیا اور مالداروں کو بھی نمونہ۔ اب ہمیشہ گدھے پہ سوار ہوتے تو مالدار اچھی گاڑی کیسے لے سکتے؟ تو اسراف ہو جاتا۔ تو میرے نبی کے گھوڑوں، آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول۔ وہ گھوڑوں میں کھڑا جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، یہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ورد، سکب، صبح، لعزاز، تراز، لحیف، مرتجل، مرتجز، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے۔ آپ نے حج کے سونی کے پیا قصوا، آپ نے خطبہ کے سونٹنی پہ دیا قصوا، طواف زیارت کرنے کے سونٹنی پر گئے جدعا، آپ نے 11 تاریخ کو خطبہ کے سونٹنی پر دیا عذبا۔ اتنی ڈیٹیل میرا اللہ بتا گئے۔ 11 تاریخ کو آپ کی اونٹنی کے نیچے کون کھڑے تھے؟ ابو بکرا، ابو بکر نہیں، ابو بکرا، یہ سقفی ہیں طائف۔ جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو کس نے اونٹنی کو پکڑا؟ بلال نے۔ کس نے آپ پہ سایہ کیا چادر کا؟ اسامہ نے۔ اتنی باری آپ کے بال کس نے کاٹے یا مینا میں ٹینڈ کروائی؟ جو آپ نے، معمر بن عبداللہ نے۔ آپ نے تقسیم کیسے کی ہے؟ آدھے بال رائٹ سائڈ کے کٹوا کے، کٹوائی نہیں، منڈوائے، ابو طلحہ انصاری کو پورے آدھے دے دیے،
اور باقی آدھے صحابہ میں تقسیم فرمائے. اتنی ڈیٹیل میرے نبی کی موجود ہے. بھائیو بہنوں، اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بناؤ. اگر دنیا میں خوش رہنا ہے اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو باقی چیزوں کو دائیں بائیں کر دو. میرے نبی کا دین ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا لیکن نفسانیت بھی نہیں سکھاتا. اللہ اس کے رسول کو اپنی طلب بنائے. یہ ہمارا جو سفر حج ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طلب کا سفر. میرے نبی بھی 8 تاریخ کو یہاں تشریف لائے تھے. اب 25 کو نکلے تھے، یعنی 25 ذوالقعدہ ہفتے کا دن تھا. 12,000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور ذوالحلیفہ میں آ کے قیام کیا تھا. پھر 26 ذوالقعدہ کو آپ وہاں سے چلے اور ملل اور روحہ اور عرج اور عطایا اور ابوا اور عصفان اور مرزاران اور مکہ. یہ آپ کا روٹ تھا جو میں نے ابھی نام گنوائے. ان سے ہوتے ہوئے آپ 4 کی رات کو، اتوار کو چلے. اتوار کی رات کو آپ مکہ پہنچے. اتوار کی صبح آپ نے جا کے طواف کیا، عمرہ کیا. طواف اور سعی. طواف پیدل کیا، سعی کے 3 چکر پیدل لگائے. پھر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے تو آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے. باقی 4 چکر آپ نے اونٹنی پہ لگائے. اور اس کے بعد آپ وادی ابتھا میں 4 دن قیام کی. اور اس دوران آپ مکے نہیں گئے طواف کرنے کہ رش نہ بڑھ جائے. اور پھر 8 تاریخ کو آپ مینا آ گئے. میں نے آپ کو ایسے ہی بریف کر کے بتایا. 9 کو پھر آپ عرفہ پہنچے اپنی اونٹنی قصوہ پر. اور پھر وہاں جا کر آپ نے پانی بہایا، غسل کیا گرمی سے. پھر بلال سے پوچھا زوال ہو گیا کہ جی ہو گیا. تو پھر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کے خطبہ دیا. 10 منٹ کی بات کی آپ نے یا 15 منٹ لگا لیں. اور اس خطبے میں سارے حقوق العباد بیان کیے، حقوق اللہ کو بیان نہیں. جو چیز زیادہ تباہ ہونی تھی اس کو بیان. اور پھر ظہر اثر کٹھی پڑھائی اور جبل رحمت جسے کہتے ہیں وہاں جا کے دعا میں لگی. کتنی دیر تھی یہ دعا؟ 5 گھنٹے. کبھی یوں کبھی یوں، کبھی یوں کبھی 5 گھنٹے. کچھ نہیں کھایا پیا سوائے 1 پیالہ دودھ کی بس. پھر مغرب کے بعد وہاں سے چلے. اسامہ کو پیچھے بٹھایا، راستے میں ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا. پھر مزدلفہ جا کے دوبارہ وضو کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی. پھر وہاں سامان رکھوایا اور وہاں آپ سو گئے. میں قربان شاہ اپنے زندگی میں پہلی دفعہ تہجد نہیں پڑھی مزدلفہ کی رات. وطر بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے آج تک کسی کتاب میں تو خیر طالب علم سا ہوں. ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم، مسجد نبوی میں سب سے بڑا ان کا درس کا حلقہ ہوتا تھا. میں نے ان کے درس میں سنا، فرمانے لگے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی روایت ملے کہ آپ نے مزدلفہ کی رات وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. مجھے تو نہیں ملی. جس کو ملی مجھے بتائے، بہت بڑا انعام دوں گا. اچھا کیوں نہیں پڑھے؟ اب تھک گئے تھے؟ نہیں، آپ نے امت کو سہولت دینے کے لیے تہجد نہیں کہ میرے جیسے جو مزدلفہ میں جائیں انہوں نے یہ نماز عشاء پڑھنی ہوگی تو تہجد کتنے پڑھن. اور ویسے ہی بیچارے سیدھے سادے لوگ بھٹکے ہوتے ہیں کہ ہمارے ذمہ دار دوست حج پہ آئے تو اپنی بیگم اور بیٹی کو بٹھا کر گئے مزدلفہ اور نشانی لگاتے گئے اور ٹوائلٹ گئے. اور وہاں لائن لگی ہوئی تھی، دیر ہوگی. جب واپس آئے تو بسیں ہی بسیں تو ساری ان کی وہ نشانیاں گم ہو گئیں. ساری رات مزدلفہ کدی بیگم نو سدے کدی دھی نو سدے، نہ بیگم لدی نہ بیٹی لدی. تو میں قربان جاؤں میرے نبی نے کیا کیا اس رات تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھا کہ جب کمزور زمانہ آئے گا حجاج کا جو تھک ہار کے پہنچیں گے بسوں کے ستائے ہوئے تو وہ اگر تہجد نہیں بھی پڑھیں گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو سکے. سبحان. لیکن جس کو ہمت ہو وہ پڑھے بندگی کی رات، عبادت کی رات. لیکن میرے نبی نے نہیں پڑھا. فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف کیا، میں نے دعا مانگی اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور آپ مینا میں آئے. اور بلال نے آپ کے اونٹنے کو پکڑا، اسامہ نے چادر کا سایہ کیا اور آپ نے 7 کنکر مارے. پھر پیچھے مڑ کے آپ نے دوبارہ اس خطبے کو دہرایا جو 9 تاریخ کو دیا تھا. پھر معمر بن عبداللہ کو بلا کے سر مڑایا. پھر آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی کی اپنے ہاتھ اپنی عمر کے مطابق، اور باقی 37 کی حضرت علی نے کی. اور فرمایا علی لوگوں سے کہو جو لے جانا چاہتا لے جائے، اور جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، ہم خود ادا کریں گے، خالص اس کو بنائیں. اور ایک عجیب بات، اونٹوں میں جنگ شروع تھی جب ذبح ہو رہے تھے. ہر اونٹ آگے بڑھ کے خود ذبح ہونا چاہتا تھا. ان میں لڑائی چل رہی تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. پھر آپ نے قربانی کے بعد آپ نے سر مڑایا اور ایسے بیٹھ کے زمین پر ایسے انہوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے پاؤں کے بل ایسے بیٹھے. اور پیٹ چھوٹا ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی سنت کا صحیح عمل دکھا سکے. اور پیٹ ہی ویچ پھنس جاوے تو دکھائے کہ میں تو مولوی کا بڑا پیٹ تو بہت ہی برا لگتا. ویسے بھی برا پیٹ کا بڑا ہونا بہت بری شے ہے.
آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاس، پیٹ ہی ہل رہا ہے آپ کا، نظر ہی نہیں ہم دے، تھوڑا کھایا کرو بس، چربی نہ بڑھایا کرو، اللہ کو پسند نہیں پیٹ نکلا ہوا ہو، کھا کھا تباہی پھیر دین۔ تو آپ یوں بیٹھے جیسے میں نے آپ کو دکھایا، پھر معمر بن عبداللہ نے آپ کا موڑا، پتہ ہے آپ کے کتنے لمبے بال تھے اس وقت، آپ کی زلفوں کی 4 گتیں تھیں، 4 گت، 2 گت ادھر تھی 2 گت ادھر، اتنے بڑے بال تھے اس وقت آپ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے، مونچھیں صاف کروائیں، اور ان کو وہیں دفن کروا جائے، بال تقسیم کر دی، پھر غسل کیا، پھر کپڑے بدلے اور خوشبو لگائی حضرت عائشہ نے، پھر آپ نے وہ قربانی کا گوشت تیار ہو رہا تھا وہ آپ نے کھایا، کھا کے پھر حضرت معاویہ کو پیچھے بیٹھا کر اونٹنی تبدیل کر کے آپ طواف زیارت پہ گئے، اور 7 چکر آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے کی، اور پھر آپ نے زمزم کے کنویں پر اتر کے پانی پیا، کھلن کھلن میرے کھلن، ایسے ڈول کو پکڑا اور یوں منہ کو لگایا اور پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے، یوں چڑھاتے گئے، جب یہاں تک آیا نا تو سارا اپنے اوپر ڈال لیا، گرمی تھی بہت زیادہ، سارا اور موٹا، پھر وہاں زور کی نماز پڑھائی اور واپس آئے، 11 کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 کا خطبہ دیا، اور 12 کو آپ نے اجازت دے دی جو چاہنا چاہے کنکر مار کے، آپ خود 13 کو کنکریاں مار کے پیف و بنی کنانا میں جا کے زور اثر مغرب عشاء پڑھی، اور فجر جا کے پھر آپ نے 14 کی صبح بیت اللہ میں پڑھی، اور سورۃ والطور کی تلاوت کی، اور طواف وداع کیا، اور زمزم کے پانی کو مشکیزوں میں ڈلوایا، اور صحابہ کو چھٹی دی، اور آپ نے مدینے کی طرف رخ فرمایا، اور 22 تاریخ کو آپ مدینہ پہنچ۔ یہ ہے میرے نبی کا مختصر حج۔ میں بہت تفصیل سے بتایا کرتا ہوں، یہ میرا درد مجھے بولے نہیں دے رہا، اس کے باوجود میں گھنٹے سے اوپر بول چکا ہوں، تو اللہ سے اب دعا کرو کہ اللہ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، ہمارا یہ سفر مبارک فرمائے۔